بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کا ارمان یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری انہیں نصیب ہو جائے، انہیں ایک بار اللہ رب العزت کے پیارے پیارے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، خانہ کعبہ کا دیوانہ وار طواف نصیب ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم ان تمام غلاموں اور عاشقان رسول کے لیے جو حضور کے در کی حاضری کے لیے ایک تڑپ رکھتے ہیں، ایک لگن رکھتے ہیں، ایک آرزو رکھتے ہیں، ان کے جذبات کی ترجمانی ہم نعتیہ اشعار اور نعتوں کی صورت میں اپنے پروگرام میں کرتے ہیں، کیونکہ نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عشق اور عقیدت و احترام کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا مدینے کی یاد ہو، مدینے کی محبت کا ذکر ہو اور نعت نہ پڑھی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ جو شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مدینہ پاک کو جو کہ رشک ملائکہ ہے، جو کہ جس کو عرش کو بھی ناز ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب کا ڈیرا ہے، جو مسکن ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پر تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پر تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ ناظرین، مدینے کی آرزو رکھنا، مدینے کی حاضری کی تڑپ رکھنا، یہ عین عبادت ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب لا کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ بہت سے عاشقان رسول کی طرح، حضور کے غلاموں کی طرح میرے دل میں بھی بڑی تڑپ تھی، بڑی لگن تھی، بڑی چاہت تھی کہ ایک بار حضور کے در پر حاضری ہو جائے، سرکار کے در پر حاضری نصیب ہو جائے، اور ایک گناہگار آنکھوں سے ہم بھی مدینے کی بہاروں کا، مدینے کے نظاروں کا جلوہ کر لیں، اور ہم بھی گنبد خضرا کی ہریالی کو تک لیں، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں ہمیں بھی بیٹھنا نصیب ہو جائے، اور پیارے آقا کی پیاری پیاری سنہری جالیوں کو دیکھنا، تکنا اور چومنا نصیب ہو جائے۔ تی ہے ہر بات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، کبھی اشک درودوں کے، کچھ اشک درودوں کے، کچھ ہار درودوں کے، کچھ اشک درودوں کے، کچھ ہار درودوں کے، یہ لے کے چلے گے ہم سوغات مدینے میں، یہ لے کے چلے گے ہم سوغات مدینے میں۔ آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں، آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، بڑھتی ہے شفاعت کی
خیرات مدینے میں، اور رحمت برس رہی ہے محبت کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محبت کے شہر میں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا، آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، ہو ہی جائے کہ ایک دل، ارے حاضری مدینے کی، ہو ہی جائے گی ایک دل، حاضری مدینے کی۔ مصطفیٰ کی گلیوں کو چوما ہے تو جی بھر کے، چوما ہے تو جی بھر کے، ارے زندگی مدینے کی، بندگی مدینے کی، زندگی مدینے کی، بندگی مدینے کی۔ کرے بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مدینہ پاک کی حاضری یا اللہ رب العزت کے گھر کی حاضری جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو ممکن ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے، ہمارے پاس اتنی دولت ہو، یا ہمارے پاس فرصت کے کوئی لمحات آئے تو تب ہم مدینے جانے کی تیاری کریں گے، یا عمرے کی یا حج کی تیاری کریں گے۔ شاید ابھی وقت نہیں آیا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہم یہ کام نپٹا لیں، وہ کر لیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیسہ ہو تو ہم جائیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، یہ میری آبزرویشن ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس کوئی اتنے ظاہری مال و اسباب والے مالی اسباب بھی نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی تڑپ، ان کی لگن اتنی سچی تھی کہ وہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بار بار حضور کے در کی حاضری انہیں نصیب ہوتی ہے، کیونکہ امیراں دی گلے نہ غریباں دی گلے، مدینے تے جانا نصیباں دی گلے، مدینے تے جانا نصیباں دی گلے۔ بس اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے قبولیت۔ سرکار جس پر مہر لگا دے، جس پر مہر مدینہ لگ جائے، وہی حاجی ہے، وہی زیارت کرنے والا، وہی زائر ہے، وہی عاشق ہے، وہی خوش نصیب ہے۔ اور یہ مہر لگ جاتی ہے اور لگ سکتی ہے ہم میں سے ہر ایک کے نصیب پر، اگر ہمیں پورا یقین ہو، پورا وثوق ہو کہ ہمارے آقا ہمیں ضرور بلائیں گے، اور آپ کی تڑپ سچی ہونی چاہیے، آپ کی لگن سچی ہونی چاہیے۔ ایک دن آپ ضرور در رسول پر حاضر ہوں گے۔ تیرے نبی میں آہ نہ بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آواں میں، کرو منظوریاں آقا
ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਚੁੰਮਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਕਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਕਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਕਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਚੁੰਮਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਕਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ, ਦਰੂਦਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਦਰੂਦਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਚੁੰਮਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਕਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਟੁਰਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਟੁਰਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਉਮਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਸੋ, ਉਰਾਵਾਂ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਓ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਰਾਵਾਂ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਓ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਚੁੰਮਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
ਆਕਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰ ਦੇਵੀ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਐਬਾ ਲੁਕਜ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਐਬਾ ਲੁਕਜ ਦੇਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇਵੀ ਜ਼ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਕਾ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ